ماہ ملکہ کس نمبر 10؟ ٹھہرے ہوئے لمحے بحال ہوئے، پیچھے کو چلتے وقت کی سوئی اپنے مقام پر آ کر رکی، وہی مقام جہاں سے ان جذبات کا آغاز ہوا تھا۔ ایک نئی ملاقات، ایک نیا سال، 4 سال پہلے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود یہ دا برٹش یونیورسٹی کی عالی شان عمارت تھی، مصر اور انگلستان کے خارجی تعلقات کی ایک مضبوط نشانی، جہاں دنیا بھر سے آئے انسانوں کو مصر میں ہوتے ہوئے انگلستان کے تعلیمی نظام کے مطابق پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طرز انگریزوں کا اپنی ثقافت پھیلانے کا طریقہ۔ مرجان اور گندمی رنگت سے سجائی یہ عمارت اینٹوں کی بنی تھی، جس کا فرش چمکدار ٹائل سے مزین تھا۔ صبح کا وقت تھا، تمام طلباء اپنی اپنی جماعت کی طرف کارواں تھے۔ ایسے میں ایک وہ تھی، لیٹ لطیف، جسے ہر روز کی طرح آج بھی لیکچر سے دیر ہونے والی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکی، سفید جاگرز کو درست کرتے وہ ایک پاؤں پر اچھلنے لگی۔ ساتھ چلتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ سب اس مشہور زمانہ ہستی کو جانتے تھے، امیرہ عنایت محسن، پاکستان کے شہر اوکاڑا سے آئی۔ وہ چھوٹے سے قد والی آفت ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں اپنا تیسرا سال گزار رہی تھی۔ سیڑھیاں پھلانگتے وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ مشہور کیوں تھی؟ بھلا اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اس جیسی چھوٹی چیز کو یاد بھی رکھ سکتا ہے؟ ہلکے بھورے بال ماضی میں بے انتہا لمبے تھے، کمر تک آتے ہر وقت کھلے رہتے۔ ہیزل آنکھوں میں خفگی لیے وہ نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی، کمرہ نمبر اور ٹائم ٹیبل دیکھا۔ ظاہر ہے اسے فون پر ایسی چیزیں دیکھنے کی فرصت کہاں تھی، نہ جانے وہ ان 2 سالوں میں پاس بھی کیسے ہوئی تھی۔ سارا سیمیسٹر پڑھتی وہ نہیں تھی، ہر وقت سیر سپاٹے پر نکلی وہ ہوتی تھی۔ اسائنمنٹ پہلے کسی سے بنوائی، پریزنٹیشن پھر کسی سے بنوائی۔ اپنا مطلوبہ نمبر دیکھتے اس نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گندمی اینٹوں کی بنی آدھی سیڑھیاں پار کرتے اسے خیال آیا وہ غلط روم نمبر کی طرف قد عام تھے۔ ماتھا پیٹتے اپنا رخ تبدیل کیا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکلی تو دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑی، آنکھیں بھوری ہوئی، اور جیسے ہی وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، دھوپ غائب، سبز رنگ واپس۔ مشہور تھا کہ وہ ایک عکاس بیل ہے جو ایک بار کسی کے ساتھ چپک جائے تو یوں کسی جوں سے بھی زیادہ اس انسان کا خون چوستی تھی۔ گول چکردار ذہنوں کو پار کرتی وہ لڑکی مسلسل دروازوں پر لکھے ہندسے پڑھ رہی تھی۔ سفید جاگرز پر پہنا کرمزی پلازو، گلے میں ڈالا خاکی اسکارف، ڈینم جیکٹ اور گھٹنوں تک آتی خاکی شرٹ، حلیہ میں سب سے نمایاں ہونٹوں پر لگی جامنی لپس لائنر کے اندر بھوری لپ گلوز۔ ایک اور نام بھی تھا جس سے المیرہ عنایت محسن جانی جاتی تھی۔ اگلا قدم اٹھاتی وہ ٹھہری، اس کو کمرہ مل چکا تھا، اپنی بائیں طرف موجود روم۔ بھاگتے ہوئے وہ اس تک گئی اور دروازہ کھولا۔ المیرہ عنایت محسن، ہامتا ہوا وجود جیسے ہی اندر داخل ہوا، اپنی نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی۔ المیرہ عنایت؟ یس سر۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ بے ترتیب ہوئی، سانسوں کو قابو کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ بلند تھا اور گردن جھکی تھی۔ بلبل بی، یہی وہ مشہور زمانہ نام تھا۔ اوکاڑا سے آئی، بلبل بی۔ بے ہنگم سانسوں کے درمیان المیرہ نے گردن اٹھائی اور کافی فاصلہ پر بنے پوڈیم کو دیکھا۔ نام پکارنے والا شخص کافی فاصلہ پر تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے پار وہ شخص ایک الوین لگا، بھوری رنگت پر پہنا نیلا بلیزر جس کے نیچے سے اس کی سفید کالر والی شرٹ جھانک رہی تھی۔ لیکن ڈپارٹمنٹ میں ایک اور مشہور بات بھی سرگوشیوں کی نظر ہے۔ دا کلاس از اوور، کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اس انسان کی آواز کھردری تھی اور پتلی بھی۔ یہیں کہ بلبل بھی ہمیشہ سے ایسی نہ تھی، یہ تو ملمہ تھا۔ زندہ رہنے کی خاطر المیرہ نے اب اس شخص کو دھیان سے دیکھا تو یہ تھا اس کا نیا ٹیچر۔ یو آل کین لیو، آپ سب اب جا سکتے ہیں۔ گھڑی کی طرف دیکھتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ المیرہ کی حالت کسی ہاری ہوئے جو واری سے کم نہ تھی، پاگلوں کی طرح بھاگ کر آئی، اور اس لیے ستیہ ناس ہو گیا پہلے دن کا، اور ستیہ ناس ہو گیا پہلے تعارف کا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا، البتہ المیرہ کی حرکات ویسی ہی رہی۔ کلاس میں لیٹ سے آنا اور عموماً تو کلاس لینا ہی نہیں۔ اس دن ہونے والی تذلیل کے بعد سے وہ ابھی تک فاتر کی کسی کلاس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد کلاسز ہوئی بھی کتنی تھی؟ بس ایک، اور وہ بھی آج صبح۔ اپنی مطلوبہ جماعت میں داخل ہوتے سیڑھیوں کی طرز کے بینچز میں سے ایک کی طرف بڑھی۔ ہاتھ میں آدھا کھایا برگر تھا اور گردن پیچھے کی طرف مڑی نازیہ سے بات کر رہی۔ نازیہ اس کی روم میٹ اور کلاس میٹ تھی۔
ایران سے آئی امیر خاندان کی اکلوتی لڑکی اپنے بیگ کو لکڑی کے میز پر رکھتے وہ کرسی کے بجائے میز پر ٹک کر بیٹھی۔ ہاں بھائی، کیا ہوا تھا پچھلی کلاس میں؟ برگر کا نوالہ لیا اور زبور سے پوچھا۔ موٹے چشمے دھاگوں کی مدد ناک پر لگانے والی زبور نے کتاب پر سے سر اٹھایا۔ وہ ان کی کلاس کی وہ ہستی تھی جو بریک میں بھی بیٹھ کر کتابوں میں سر دیے رہتی۔ ظاہر ہے دنیا ان کے زرخیز دماغ نے ہی تو چلانی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ چشمہ نیچے کرتے دونوں کو دیکھا۔ برگر کھاتی میز پر بیٹھی المیرا جس کے پاؤں بینچ پر تھے، اور بینچ پر بیٹھی نازیہ جس کی گندمی رنگت پر لگا لال لال بلش زبور کو بہت پسند تھا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، اس جیسا کتابی بھی دل ہار بیٹھا۔ چہل قدمی کرنے گئے تھے، ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے کتاب کا سرورق پڑھا۔ ہٹلر برا سمو بناتے اس نے کتاب کھسکا دی۔ تم لوگوں نے آخری کلاس میں اتنا بڑا سین مس کر دیا۔ یہی تو زبور کی خاصیت تھی، کتابوں میں گھسے رہنے کے باوجود بھی اس پھپھے کٹنی کو آس پاس ہر چیز کا علم رہتا۔ کس کا چکر کہاں ہے، کون کہاں بیٹھ کر ڈرگز لیتا ہے، کس کے کتنے بہن بھائی ہیں سے لے کر وہ دن میں کتنی بار سانس لیتا ہے، یہ سب بھی۔ ہاں مانا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں سے 90% زبور کی خود کی تعریف ہے، مگر کیا کرے، وہ المیرا کے نزدیک سب سے کام کا بندہ تھا۔ کیا ہوا تھا؟ رازداری سے آگے ہوتے اس نے خالی شاپ پر گول مول کر یوں ہی پھینک دیا۔ نازیہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ المیرا 1000 مرتبہ کہا یوں گند مت پھیلایا کرو۔ زبور تو اس کی میٹھی آواز کے زیر اثر ایک بار پھر دل ہار بیٹھا۔ نازیہ اٹھ کر پچھلے بینچ کی طرف گئی اور وہ پیکٹ اٹھایا۔ میری فارن سائنس کی اسائنمنٹ بنا دو۔ نازیہ کے ہاتھ کا بنا کیک کھلاؤں گی، اس کی طرف جھکتے کہا۔ اینک کے اوپر سے دیکھتے زبور نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسائنمنٹ آج مل جائے گی، کیک کل مل جائے گا۔ المیرا نے ہاتھ ملایا۔ عہد ہو چکا تھا، یہی تو فائدہ تھا زبور کا۔ بے وقوف پیار میں پاگل اس کی اسائنمنٹ بنا دیتا تھا، اور وہ اس کو نازیہ کا کہہ کر اپنے لیے بھیجے جانے والے کیکس کھلا دیتی تھی۔ کاروبار بھی کوئی چیز ہے بھائی۔ اچھا بتاؤ کیا کہا؟ نازیہ کے لوٹنے پر وہ اپنی جگہ پر درست ہوئی، ٹانگیں لمبی کرتے میز سے ٹیک لگائے۔ زبور نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور پھر ہونٹوں کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ جو نیا اسٹوڈنٹ نہیں آیا، گنجا سا؟ نازیہ کا حجاب میں لپٹا چہرہ الجھا۔ ہائے، زبور کا دل گیا کام سے۔ تبیر السازار کی بات کر رہے ہو؟ یہ زبور کا ماننا تھا وہ سب جانتا ہے، اصل جانچ پرکھ تو المیرا صاحبہ رکھتی تھی، چاروں طرف کان اور نظریں۔ ہاں وہی، پچھلی کلاس میں فاتر سر نے اس کو اپنا تعارف دینے کا کہا۔ 10 منٹ گزر گئے اور وہ چپ کھڑا رہا۔ زبور نے ایک بار دوبارہ آس پاس دیکھا، کہیں وہ گنجے سر والا یہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن جس طرح وہ دیکھتا تھا گھور کر بغیر پلک جھپکائے، زبور کو اس پر کسی سائے کا اثر لگتا تھا۔ 10 منٹ خاموش رہی، اور پھر اچانک اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھیں واہ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ گوسپ پھیلاتے وہ پیچھے ہوا۔ ہائے اللہ جی، میں اتنا کمال کا سین مس کر دیتا۔ ہائے اللہ جی، میں نے اتنا کمال کا سین مس کر دیا۔ پنجابی میں بولتے وہ بھول گئی سامنے کون تھے۔ کیا؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، آگے بدمزہ تو ہوئی تھی، مگر گوسپ زیادہ ضروری ہے۔ پھر کیا؟ اس کو نرس کے آفس لے گئے، مگر پتہ ہے کیا؟ وہ دوبارہ آگے ہوا۔ المیرا اپنی سوچ میں مصروف تھی۔ میں نے سنا ہے وہ جامعہ میں چھپ کر ڈرگس لیتا ہے۔ نازیہ نے آواز نکالتے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سچی؟ نازیہ کا سوال زبور کی مسکراہٹ پہ اختیار۔ آپ کی قسم نازیہ جی، اور تو اور مجھے لگتا ہے وہ پیچھے بیٹھ کر بھی ڈرگز ہی لے رہا تھا۔ یہ زیادہ ہو گیا تھا، مگر پھر مرچ مسالہ تو ختم تھا اس پر۔ دفعتاً کلاس روم میں ایک شور سا مچا، ہلچل ہوئی، ہر کوئی اپنی جگہ سنبھالنے لگا۔ سر آ گئے۔ کلاس روم کے دروازے سے اچانک ہی لڑکوں اور لڑکیوں کی بھیڑ اندر آئی۔ کتابوں اور کاغذات کا پلندہ ایک ہاتھ میں دبائے فاتر اسلام پیچھے سے نمودار ہوا، وہی ماتھے پر بل اور آنکھوں میں بیزاری۔ اس کو دیکھ کر المیرا کے اندر تیش کا طوفان آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دبی سرگوشی زبور کے کان میں کی۔ تم نے ٹائم ٹیبل نہیں دیکھا؟ ان کی آج 2 کلاسز ہیں۔ لمبے بھورے بالوں والی لڑکی کے لب حیرت سے واہ ہوئے۔ اگر جو اسے پتہ ہوتا یہ اس کائیں یہ لقب اسی کا نوازا گیا کی کلاس ہے تو وہ دوبارہ بنک مار لیتی، مگر یہاں نہ آتی۔ بیٹے تیرے کیک میں اب زہر نہ ملا تو میرا نام بھی بلبل بھی نہیں۔ دل میں زبور کو ڈھیروں ایسے الفاظ سے نوازا جنہیں میں یہاں نہیں لکھ سکتی۔ غصہ سے اپنی جگہ پر بیٹھتے منہ پھلایا اور سینے پر بازو باندھ لیے۔ سیاہ رنگ کی سویٹر
ویسٹ کے ساتھ گندمی رنگ کی کالر شرٹ میں ان کا استاد دیکھنے کا قابل تھا۔ ویسے کتنے ہینڈسم ہے ہمارے سر، المیرا کے پیچھے بیٹھی دو لڑکیوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں مگر خڑوس بہت ہیں۔ ان دونوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھولی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے جبراً وہاں بیٹھنا تھا۔ غرور حسن پر ہی جچتا ہے۔ ان دونوں کی کھلکھلاہٹوں سے بیزار المیرا انہیں قتل کرنے سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ سامنے فاتر کلاس کی CR سے گفتگو شنید میں مصروف تھا، ورنہ ضرور محسوس کرتا اس کی ناک کی سیدھ میں بیٹھی لڑکی کیسے نفرت سے اسے دیکھ رہی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ان پر آرٹیکل پڑھا تھا۔ نازیہ اس کی طرف ہلکا سا جھکی، نظر اس کی سٹیج پر کھڑے فاتر پر تھی اور سر المیرا کے سر سے جوڑ رکھا تھا۔ یہ مصر کے ٹاپ پیڈ اینکر ابو علی اسلام ظہور کے بیٹے فاتر اسلام ہے، اور پتہ ہے کیا؟ دبے دبے جوش سے المیرا کی طرف دیکھا۔ ان کے بابا لاسٹ ایئر مسنگ ہو گئے تھے، ابھی تک نہیں ملے۔ المیرا ایک جھٹکے سے آگے ہوئی۔ نازیہ اپنی جگہ پر بالکل درست بیٹھی تھی، جبکہ المیرا پوری 360 ڈگری سے اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ تو بھی اتنا خڑوس ہے، باپ کی جدائی کا روک جو سخت لہجے میں چھلکتی نفرت کو وہ اپنے چہرے پر آنے سے روک نہ سکی۔ بولتے بولتے جو اس نے پوڈیم کی طرف دیکھا، وہی زبان کو بریک لگی، سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ فاتر اسلام پوڈیم کے بالکل پیچھے کھڑا اسے ہی جتاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوری کلاس میں واحد وہ تھی جو خسر پھسر سے باز نہ آئی۔ مس محسن، اس کو میرا نام بھی یاد ہے۔ حیرت کا پہلا جھٹکا۔ کھڑی ہوئیں، تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں سوئی گرنے تک کی آواز نہ تھی۔ السلام علیکم سر۔ کتنی فرما بردار تھی نا وہ۔ زبور گردن نیچے گرائے مسکرانے لگا۔ اس کے سلام کو نظر انداز کرتے فاتر نے سیدھا سوال کیا، آپ نے اسائنمنٹ پر درج تفصیلات پڑھی تھی؟ پچھلے ہفتے فاتر نے انہیں اسائنمنٹ دی تھی۔ بنوائی اس نے نادیہ سے تھی، جمع کرنے کا زبور کو کہا تھا۔ جی بالکل پڑھی تھی۔ جھٹ سے گردن ہلائی۔ لگتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھی تھی۔ کلاس میں ہنسی کی گونج بلند ہوئی۔ ورنہ آپ کو اسائنمنٹ should be submitted by student themselves صاف نظر آتا۔ مڑ کر زبور کو دیکھا جس نے جلدی جلدی صفحے پر میں نے میسج کر کے بتایا تھا سر نے اسائنمنٹ نہیں لی لکھا اور المیرا کے سامنے رکھ دیا۔ آپ لاسٹ کلاس میں کہاں تھی؟ پروجیکٹر چلانے کا حکم دیتے سوال کیا۔ مر گئے۔ المیرا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے سوال کیا ہے مس محسن۔ دائس پر لگے مائک کی وجہ سے اس کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ سیڑھیوں کی طرح بنے گول میز اور ان کے عین سامنے اونچائی پر بنا پوڈیم جس کے پیچھے پروجیکٹر سے نکلتی روشنی کا سایہ تھا، 401 عجیب سا روب حاوی تھا۔ سر میں اور نازیہ، میں نے صرف آپ کا پوچھا مس نازیہ اپنا کام جمع کروا چکی ہے۔ المیرا کی وضاحت کاٹی۔ جواباً اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اپنی کہانیوں کے پٹارے سے ایک اور کہانی نکالی، بالکل نئی لیٹسٹ ورژن۔ میں ہاسٹلائز ہوں، پیسوں کا کوئی ایشو تھا تو یونیورسٹی کے بینک ایریا میں ٹائم لگ گیا۔ اوکے۔ المیرا کے طوطے کی طرح بولنے پر اس نے بس اتنا کہا اور پھر چل کر آگے آیا، پوڈیم کے ساتھ ٹیک لگائی۔ مگر آج تو بینک پر کی چھٹی ہے۔ فاتر اسلام کی طرف سے پھوڑا گیا ایٹمی بم۔ نازیہ نے معذرت خواہ نظروں سے المیرا کو دیکھا جس کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ اونچائی پر آگے پیچھے چلتے اب وہ المیرا کو اس کے کارنامے گنوا رہا تھا۔ پہلی کلاس میں آپ آخر میں آتی ہیں، آپ کی مرضی، دوسری میں آپ آتی ہی نہیں مگر نہایت ڈس ریسپیکٹ فل طریقے سے اپنا کام کسی اور کے ہاتھ بھجوا دیتی ہیں جیسے آپ کی پڑھائی مجھ پر احسان ہے، اور تیسرے میں کلاس کا ماحول خراب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جھوٹ بولتی ہیں۔ آخر آپ کا ایشو کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیاں پوڈیم کے ارد گرد رکھتے وہ مائک پر جھکا۔ المیرا نے بولنے کے لیے لب واقعی ہے جسے فاتر نے گھاس نہ ڈالی۔ خیر، پچھلی کلاس میں ہم اپنے تعارف پر سر میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، اور آئندہ میری بات مت کاٹیے گا۔ المیرا پر نظر ڈالے بغیر اس کی ساری توجہ باقی کلاس پر تھی۔ المیرا نے کھڑے کھڑے پہلو بدلا جب مائک سے نکلنے والی آواز کی گردش میں اسے اپنا نام سنائی دیا۔ المیرا عنایت محسن۔ بیزاری سے اپنے استاد کو دیکھا۔ تو آج آپ سے کیوں نہ شروع کریں؟ امبر آنکھوں میں جتاتا تاثر تھا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ یہاں کیوں ہیں؟ آگے کیا کریں گی؟ 3 منٹ، 3 سطور، جلدی۔ گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی المیرا اور بس 3 سطور، یہ ناانصافی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے دماغ میں جملوں کو ترتیب دیا۔ میرا نام المیرا عنایت محسن ہے، میں پاکستان سے ہوں۔
آپ پاکستان سے ہیں؟ حیرت سے اس کی بات کاٹی۔ المیرا تو المیرا، ساری کلاس فاتر کے بے اختیار انداز پر الجھی۔ 21 سالہ لڑکی سوالیہ نگاہوں سے اس بوڑھے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں آہستہ سے پھیلنے والا طنز اور فاتحانہ مسکراہٹ کسی تنگ نظری کے روداد کہتی تھی، میک سینس، ایسے نکمے پیس وہی ملک پیدا کرتا ہے۔ اپنی رائے کا برملا اظہار کیا۔ المیرا نے سختی سے مٹھی بھینچ لی۔ اس کے اندر کا محب وطن جاگ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ معذرت کم اور سوال زیادہ تھا۔ لہجے کے بدلاؤ پر اس مرد نے غیر دلچسپی سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ میرا نہیں خیال مصر اور پاکستان کی معاشی حالت میں کچھ خاصا فرق ہے جو آپ میرے ملک کو یوں کوسنے کا کوئی حق رکھیں۔ نازیہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زبور میز پر فرصت سے لیٹے نازیہ کے اشارے دیکھ رہا تھا۔ جو سب مشکلات میں نے پاکستان میں سہی، وہی میں یہاں بھی دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ واپس چلی جائیے نا۔ کاغذات کا پلندہ ڈائس پر اچھالا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کی توجہ المیرا پر تھی۔ تیز تیز بولتی اس کی زبان کو بریک لگی۔ تاثرات میں گھلنے والی رنجیدگی اور جھکے ہوئے کندھے کسی سے بھی ڈھکے نہ تھے۔ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں کبھی نہ آتی یہاں۔ ہو گئی شروع گرینڈ پرفارمنس۔ میں 5 سال کی تھی تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی خواہش مجھے باہر بھیج کر پڑھوانے کی تھی۔ میں نے برٹش کاؤنسل سے آئی نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پر اپلائی کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا میں ادھر مصر میں آ ٹپکوں گی۔ اس کی دکھ بھری داستان پر کہیں دل نرم ہوئے، مگر یہی تو مسئلہ تھا، فاتر کے پاس سرے سے دل ہی نہیں تھا تو نرم کیا ہوتا؟ باپ نہ ہونے کا غم تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے بھی تو لاسٹ ایئر والد لاپتہ آؤٹ۔ وہ جو بیزار سا اسے سن رہا تھا، المیرا کے آخری جملے پر ساری بیزاریت نفرت میں بدلی۔ جبڑے تن گئے۔ اپنی ذاتیات کو موضوع گفتگو رکھنا کم از کم اس کا سیگا نہ تھا۔ کیا؟ ساری کلاس اپنے سامنے لگا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اصولوں کے مطابق آپ کسی بھی ٹیچر کی ذاتیات پر بات نہیں کر سکتے۔ ون تھنگ کلیئر اینڈ لیٹ می ون تھنگ کلیئر۔ وہ ڈائس پر کہنی کے بل مائک پر جھکا۔ طنزیہ نگاہیں دور کھڑی لڑکی پر تھی۔ فاتر اسلام اصول بدل تو سکتا ہے، اصول توڑ نہیں سکتا۔ اس کی مسکراہٹ کلاس روم کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی کو اندر تک سلگا گئی۔ آنکھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ پروجیکٹر کی جانب مڑا۔ نہ جانے کس کس کو اسکالرشپ دے دیتے۔ صفحے درست کرتے اونچی سرگوشی کی۔ مگر سر، ایک اور کوشش، آج تو وہ یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ آپ کو سسپینڈ ہونا ہے کیا؟ انداز سے صاف لگ رہا تھا وہ کسی قسم کی رعایت کے موڈ میں نہیں۔ المیرا نے کھا جانے والی نگاہ زبور پر ڈالی جس نے فوراً کتاب پر گردن جھکا دی، اور پھر ایک ملامتی نگاہ نازیہ پر جو اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا سامان غصہ سے سمیٹتے اس نے فاتر کی پیٹھ کی جانب دیکھا۔ وہ لیکچر شروع کرنے والا تھا۔ خیر، المیرا کو کیا، وہ تو ویسے بھی پاس ہو ہی جائے گی۔ غصہ سے پاؤں پر رکھتی وہ کلاس سے باہر نکل گئی۔ اللہ کرے اسے اپنا باپ کبھی نہ ملے۔ کلاس ختم ہوئی تو اس کی سزا بھی ٹلی۔ آج پھر باہر نکالے جانے کے بعد وہ یہ عہد کر چکی تھی آئندہ اس انسان کا منہ نہیں دیکھے گی۔ فاتر اسلام، تم ابھی المیرا کو جانتے نہیں ہو۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتے اس نے کباب ٹماٹر کی ساس میں ڈبویا۔ اس ساس میں ٹماٹر سمیت دادر مرچ کوٹ کر ملائی جاتی تھی۔ فاتر کے لیکچر کے فوراً بعد وہ المیرا کو ڈھونڈتے کیفے تک آئے۔ منہ بسورے بیٹھی لڑکی کسی بچے کی طرح ٹانگیں آگے پیچھے گھما رہی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ نازیہ نے کباب اٹھاتے کی نکیوں سے اسے دیکھا۔ حجاب میں لپٹا پر نور چہرہ۔ یہ کباب بھی نازیہ کے پیسوں سے آئے تھے۔ امیر باپ کی امیر اولاد۔ اخضر آنکھیں اٹھی۔ یہ آج کی المیرا کا کم شاطر اور زیادہ بفرا ہوا انداز تھا۔ یہ المیرا مشہور تھی اور اس کو اپنی مشہوری پر ناز تھا۔ ہائے المیرا نام کی پکار پر سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اس کا کلاس فیلو تھا، انگلینڈ سے آیا پاکستانی۔ ایک تو اسے ہر پاکستانی کو دیکھ کر اب خار سی اٹھ رہی تھی۔ کین آئی ہیو اے منٹ؟ ہرش نے اس سے پوچھا۔ وہ پاکستانی سکھ تھا جو شکل سے مغربی اور لہجہ سے کٹر پنجابی لگتا۔ کیوں؟ کہاں کا غصہ کہاں اتار رہی تھی۔ ہرش کا بجھتا چہرہ دیکھ کر نازیہ نے اسے میز کے نیچے سے ٹھوکر ماری۔ سر اٹھا کر نخوت سے ہرش کو دیکھا۔ تھا تو وہ حسین، مگر المیرا کو کیا لگے وہ زیادہ پیاری ہے۔ چلو، کباب ہاتھ میں اٹھاتی وہ ہرش کے پیچھے چلنے لگی۔ سارے کھا مت جانا، میں آتی ہوں، انگلی اٹھا کر وارن کیا، جس پر نازیہ کھلکھلا اٹھی۔ اگر جو ابھی زبور قریب ہوتا خوشی سے مر جاتا۔ المیرا کا رو بھی اتنا تھا، وہ اب ایک ہفتہ تک اس سے منہ چھپاتا گھومے گا۔ وجہ فاتر کی کلاس کا بتایا نہیں۔ نازیہ کا اکیلے سے جا کر اسائنمنٹ دے آنا معاف تھا، وہ ویسے بھی اس کی چلتی پھرتی بینک اکاؤنٹ تھی۔
کیفے سے نکلتے آگے ماربل کا فرش تھا، اس کی دائیں جانب فزکس ڈپارٹمنٹ تھا اور سامنے پکا راستہ۔ ڈپارٹمنٹ کے قریب سے گزرتے جوگرز والے پاؤں بیچ راستے میں رکے، اپنے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کھجور کے درخت اور فواروں کی اوٹ میں اسے دو جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ ہرش بیچ راستے میں ٹھہرا اور مڑ کر اس تک آیا۔ رک کیوں گئی؟ عام سکھوں کی طرح وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا۔ اس بات پر ان کی کلاس میں موجود انڈیا سے آیا شدت پسند سکھ ہر وقت اس سے لڑتا تھا۔ تیز ہوا سے المیرا کے بال اڑ کر آگے کو آئے، کانوں میں پہنی گلابی بالیاں گالوں سے ٹکرائی۔ چوڑی پیشانی والی لڑکی نے ایک نظر ہرش کو دیکھا اور دوبارہ فواروں کی اوٹ میں چھپے دو لوگوں کو، گردن جھکائے بیٹھا دبیر اور اس کے سامنے کھڑا فاتر اسلام۔ ہرش نے اس کی تقلید میں وہیں دیکھا۔ یہ تو سر اسلام ہے نا؟ بس نام لیا تھا اور المیرا کو آگ لگ گئی۔ لمبے لمبے ڈگ لیتی وہ ہرش سے آگے چلنے لگی۔ میرے لیے تو رک جاؤ۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہاں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کافی فاصلے سے اگر دبیر اور فاتر کو دیکھو تو نظر آئے گا ایک سمجھا رہا ہے اور غالباً دوسرا جان چھڑوا رہا ہے۔ دبیر اور فاتر پیچھے رہ گئے۔ ہرش المیرا کا پیچھا کر رہا تھا جو غصے سے چلتی منظر سے ہٹ گئی۔ یہاں سے چلو، اپنا وقت روکتے ہیں۔ غروب آفتاب کے باعث یونیورسٹی کی قرمزی رنگ کی عمارت چمک رہی تھی۔ موسم بدلتے گئے، سال گزرتے گئے اور اس وقت تاروں سے بھرا سیاہ آسمان بہت دور تک پھیل گیا۔ ٹھہرے ہوئے لمحے وقت کی سوئیوں کے ساتھ بہنے لگے۔ ریشمی بال اور سیاہ لباس والی عورت ابھی بھی صوفے پر لیٹے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے بی بی؟ یوں ہی نیم دراز اور کاردار لہجے میں کہا۔ کان سے لگے آلہ میں سے آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی پہلے خاموش رہی، پھر ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرائی۔ پہچانا مجھے؟ فاتر نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، چہرے پر ابھرنے والے پرسوچ تاثرات۔ المیرا جانتی تھی ابھی پہچان لے گا۔ تھوڑا بھلکڑ ہے مگر المیرا کو کون ہمیشہ کے لیے بھلا سکتا ہے؟ فاتر کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بڑی واضح نمایاں ہوئی۔ المیرا دل ہی دل میں مسکرائی، ابھی یاد آ جائے گا۔ فاتر نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک اس پر ڈالی اور منہ دوبارہ موبائل کی طرف پھیر لیا۔ نہیں پہچانا؟ المیرا کو ایسے لگا کسی نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ اتنی ہتک، اتنی تذلیل، اتنی تو میٹرک کی سپلی آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ فاتر کا بے مروت انداز اسے اندر تک سلگا گیا تھا۔ وہ جو کڑوی سے کڑوی بات ہنس کر ٹال جاتی ہے، اسے اس وقت فاتر پر شدید غصہ آیا۔ مٹھیاں بھینچتے اس نے اپنی اشتعال کو دبایا، لمبی سانس اندر کھینچی اور آسمان کی طرف رخ کرتے خارج کی۔ اب وہ پرسکون ہو چکی تھی، سینے پر بازو باندھے پرتپش نظروں سے اپنے سامنے مرد کو دیکھا۔ فاتر نے ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی اور اس مرتبہ تو اس کی پھرکی مکمل گھوم گئی۔ جاؤ، حکمیہ انداز۔ یقین تھا اتنی تذلیل پر تو وہ ہٹ ہی جائے گی، مگر سامنے بھی المیرا تھی، ڈٹ کر کھڑی رہی۔ فاتر تو ہکا بکا رہ گیا، غصہ سے اپنے ایئرپورٹس اتارے اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارا قصور نہیں، تمہاری جنس ہی ایسی ہے۔ انہیں جب کوئی مرد منہ نہیں لگاتا تو وہ یوں ہی کسی انجان کے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں۔ چپل ڈھونڈتے وہ منہ سے کف اگل رہا تھا۔ چاہے مرد سے ملنے والی نظر نفرت بھری ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک نظر ان کے اندر نئی روح جو پھونک دیتی ہے۔ اپنی باتوں سے وہ کہیں سے ایک پڑھا لکھا سلجھا آدمی نہیں لگا۔ چپل پاؤں میں گھسیڑتے وہ کھڑا ہوا اور شاپنگ مال کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری جنس کا مسئلہ ہے۔ المیرا کی آواز پر بیچ راستے میں ٹھہرا، گردن پیچھے پھیر لی۔ انہیں جب کوئی مقابلے کی عورت ملے تو وہ یوں ہی اسے اپنے نیچے لگائے رکھتے ہیں، سینے پر بازو باندھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ آگے آئی۔ ہیزل آنکھوں سے نکلتی نفرت شہد رنگ آنکھوں میں جھلکتی کوفت پر جمی تھی۔ ان کی انا اتنی چھوٹی ہے کہ اس پر کیا ایک وار انہیں تعمر یاد رہتا ہے۔ اس کا بدلہ لے کر وہ خود تو بھول جاتے ہیں، مگر جس عورت کو داغدار کیا وہ پوری عمر تڑپتی رہتی ہے۔ اٹھی گردن، جھکی گردن کے عین سامنے رکی۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے حقارت تھی۔ میان سے نکلی دو تلواریں حلق کے آر پار ہونے کو تیار۔ کوئی عورت پہلی مرتبہ یوں فاتر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ متاثر ہونے کے بجائے وہ جارحانہ ہو رہا تھا۔ ایک قدم آگے آتے اس نے طنز سے ہونٹ کا کونا اوپر اٹھایا۔ کم از کم میں مخالف جنس کی نظروں کے لیے تڑپتا نہیں، کم از کم میں مخالف جنس کی خود مختاری کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتی۔
یہ المیرا کا انداز نہیں تھا، مگر فاتر کے سامنے وہ مسکرانا، شوق ہونا، محظوظ ہونا، یہ سب چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پاتی تھی۔ یہ مرد اس کا وہ انداز بآسانی اجاگر کر دیتا جو وہ دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے۔ فاتر کا اپنے ارد گرد تصور کرنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہ تھا۔ معاف کرو بی بی، ماتھے کے قریب ہاتھ جوڑتے اونچی آواز میں کہا۔ تم نے معاف کیا تھا مجھے، خود تو اپنا بدلہ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، فضا میں کسی کی اونچی چیخ گونجی۔ فاتر اور المیرا دونوں نے آواز کا تعاقب کیا، کسی مرد کی چیخ۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے پورچ کی باہر تک گئے اور 5ویں منزل کی بالکنی میں جھانکا۔ وہ بالکنی کم اور کباڑ پھینکنے کا کونا زیادہ تھا۔ لکڑی کے ڈبے، رسیاں، لنگر، نیز جہاز کا کباڑ اور اندھیرے میں نظر آتا ایک چھلاوا۔ فاتر نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی بتی جلائی۔ تم ٹھیک ہو؟ روشنی نیچے مارتے دیکھا، فاصلہ کافی زیادہ تھا، اسی لیے ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ ڈبوں پر گرے مرد نے مشکل سے روشنی کی طرف غور کیا۔ ہاں بس ہلکی سی خراشیں آئی ہیں، مرد نے جواب دیا۔ میں کسی کو بھیجوں؟ جواب سنے بغیر وہ مڑا اور حیران رہ گیا۔ وہ عورت کہاں گئی؟ نظر اطراف میں دوڑائی۔ المیرا یہاں نہ تھی۔ چلو اچھا ہے، مصیبت ٹلی۔ شانے اچکاتے فاتر نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اور وہ عورت کہاں گئی تھی؟ شاپنگ مال سے نکلتے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے اس نے کئی لوگوں کی سلواتیں سنی۔ بیچ لابی میں چلتی بچوں کی ٹرین کی پٹری پر سے بھاگتے وہ لفٹ تک آئی، دیوانہ وار بٹن دبائی۔ یوں لگتا تھا المیرا نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ بغیر رکے وہ بٹن دونوں ہاتھوں سے دبائے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ آئی، بغیر رکے اندر بیٹھی اور 8ویں منزل کا ہنسا دبایا۔ لفٹ جھٹکے سے اوپر گئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو قابو کیا۔ جیسے ہی فاتر نے لائٹ ماری، المیرا اگر نہ بھی دیکھتی تو آواز سے پہچان جاتی۔ وہ کون تھا؟ اس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا سارے مصر کو یہی آنا تھا؟ احسان بن نوفل کی آواز پر اسے یوں لگا جیسے اس کا ذہن اس کے ساتھ کوئی گندا کھیل کھیل رہا تھا۔ تصدیق کی خاطر جب اس نے نیچے جھانکا تو آنکھیں نہ چپکا سکی۔ وہ واقعی وہ تھا، وہ واقعی احسان تھا، اس کشتی پر اس کے ساتھ، اس کے قریب۔ مائیں ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، ہیرا روشنیوں کے نیچے چمک رہا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے وہ یہاں چھپنے آئی تھی۔ اب کیا خاک چھپے گی؟ وہ تو فرار ہونے آئی تھی، اب کیا خاک فرار ہوگی؟ باب منصف۔ المیرا کی ڈرامائی فرار کا پارٹی پر کچھ خاصا اثر نہیں ہوا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ ناچنے اور نعرے لگانے والے ہجوم میں سے راستہ بناتے، باہر بی کیو کی گرلڈ آوازوں اور خوشبو سے نظریں چراتے، ہال میں پہلے اجنبیوں کی گپ شپ کو نظر انداز کرتے، کہیں اور چلتے ہیں۔ ایسی جگہ جو رونق سے بہت دور تھی، ایسا مقام جو آوازوں سے خالی تھا، وہ جگہ جہاں چاندنی کھڑکی کا ایک وسیع سایہ بنا رہی تھی اور اس سایہ کے اختتام پر ایک کرسی تھی، مگر وہ کرسی خالی نہ تھی۔ اس پر بیٹھا وجود عجلت سے مسلسل پیر زمین پر مار رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ روشنی میں تھا، بقیہ جسم کمرے کے اندھیرے کا حصہ لگتا تھا۔ کمرہ یقیناً شاہانہ تھا، اونچی دیواریں اور بیچوں بیچ ایک لکڑی کی کرسی۔ تبھی ویرانی کا سکتہ ٹوٹا اور کمرے کی در و دیوار سے قدموں کی چاپ ٹکرائی۔ وجود کے ہلتے پیر رک گئے، قدموں کی چاپ قریب بڑھتی آئی، البتہ آنے والا شخص بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا، محتاط قدم۔ شاید وہ اپنے قدموں کی حیثیت جانتا تھا کہ کیسے اس چاپ نے کسی کو زندگی اور موت کی سولی پر لٹکایا۔ قدم رک گئے، وجود کی گردن سے پسینے کی ایک پتلی لکیر پھسلتی ہوئی شرٹ کے کالر میں جذب ہوئی۔ کرسی کے ہتھے پر آنے والے نے اپنا برفیلا ہاتھ پھیرا۔ دبیر السازار، بے کھنکتا لہجہ، جیسے نام کی تصدیق مانگی ہو۔ دبیر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں جھنجھلاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ ارد گرد کی فضا سے اچانک اس کا حلق جلنے لگا۔ کالر ڈھیلا کرتے آکسیجن کو اندر آنے دیا، پوری گردن پسینے سے تر تھی۔ انتظار ختم ہوا، اب آگے کا مرحلہ زیادہ کٹھن تھا۔ باب محافظ۔ مصر میں اتری صبح شام اتنی خوبصورت نہ ہوتی اگر جو آج ایک جہاز کی بلندی پر کھڑے نارنجی روشنی کو فلک میں پھیلتا ہوا نہ دیکھ رہے ہوں۔ کیسے وہ سیاہ رنگ آہستہ سے غائب ہوتے، سنہری رنگ کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ ارد گرد شفاف زمرد پانی کے بنے تالاب اور دریائے نیل کا سمندر پھیلا تھا۔ سورج کی روشنی سمندری سطح پر لکیروں کی طرح واضح اوپر نیچے جاتی۔ جیسے جیسے جہاز پانی میں آگے بڑھتا، پیچھے بنتی لہروں میں کرنوں سے بننے والے ننھے موتیوں کی ایک مالا نظر آتی۔ سفید 3 بگلے سورج کے راستے سے اڑتے ہوئے آئے اور پانی کی سطح کو چھوتے دوبارہ آسمان کی فضاؤں میں سیر کرنے لگے۔
ماہ ملکہ بحری جہاز اپنے 18ویں سفر کے 10 روزہ ٹرپ کا دوسرا دن منا رہا تھا۔ 10 منزلوں پر مشتمل اس جہاز کی سب سے اوپری منزل پر پول اور واٹر سلائڈز بنی تھی۔ بچے آس پاس بھاگتے ہوئے بے ہنگم شور مچا رہے تھے۔ بزرگ جوڑے الگ موسم کا مزہ لیتے کونے میں اونگ رہے تھے۔ سیاح تصاویر اتار رہے تھے۔ ولاگرز اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایسے میں سیدھا 10ویں منزل سے 5ویں منزل میں آؤ۔ اوپر نیچے جاتی شیشے کی بنی سنہری لفٹ، ایک دوسرے کے متواز میں چلتے ایکسیلیٹر۔ ایک طرف پریڈ کا شور تھا جس میں کوئی ناچنے والا گروہ بھی آیا تھا۔ مصری رقص دیکھتے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ کسی نے کمر کے گرد گھنگرو سے لدی ایک بیلٹ باندھی تھی جو ہلنے پر آواز پیدا کرے، تو کسی نے ہاتھ میں ڈف نما بڑی سی گول شے اٹھا رکھی تھی جو پیٹنے پر سوز بنائے۔ ان کے شور اور تفریح کو چھوڑ کر ذرا منزل کے درمیان میں کھڑے ہو جہاں ایک ترچھا مگر چوڑا سنہری لیمپ تھا۔ اس کے نیچے ایک وسیع گول دائرہ میں ریسیپشن ٹیبل موجود تھا۔ سنہری روشنی کی وجہ سے ان 2 موجودہ لڑکیوں کے چہرہ نیم روشن تھے۔ پس منظر میں 6ٹھی منزل پر موجود کانوں میں بجتے میوزک کی آواز بھی تھی۔ مجھے اپنا روم تبدیل کروانا ہے، ریسیپشن میز پر جھکی گل جان نے فریاد کی۔ سنہری پونی ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ اینک کے شیشے چمک رہے تھے۔ میز کے دوسری طرف کھڑے ہو کر دیکھو تو اینک کے چمکتے شیشوں کے پار اس کی آنکھیں پخراج کے پتھر جیسی لگیں گی۔ آپ کا روم نمبر؟ کی بورڈ پر تیز تیز انگلیاں چلاتی ہوئی لڑکی کا قد پستہ اور گالیں دانوں سے بھری تھی۔ گہرے نیلے کوٹ کے کالر پر ماہ ملکہ کا لگا بیج روشنی میں چمکنے کے باعث بس ایک گول خالی سکہ سا تھا۔ 220 فیروزی رنگ کے پلازو شرٹ پر پہنے رنگ برنگے پھولدار کارڈیگن والی لڑکی نے احتیاطاً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آپ کے فلور پر لیکیج کا ایشو ہے؟ نگاہیں روشن اسکرین اور اپنی تیز چلتی انگلیوں کے درمیان آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ لیکیج؟ گلجان کے لہجے سے واضح تھا وہ بے خبر ہے۔ پھر کیا وینٹیز کا ایشو ہے؟ نگاہیں ذرا اسکرین سے ہٹائی۔ وینٹیز کا ایشو؟ اس لڑکی نے ایک بیزار سی آہ بھری۔ صبح سے ہر کسی کی شکایت پر ایک ہی کہانی سنا کر وہ تھک گئی تھی۔ سوری میم، بٹ لیکیج کے ایشوز اور وینٹیز کی خرابی آج ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو اپنا روم تبدیل کروانے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ رٹے ہوئے جملے بولتی ریسیپشنسٹ کی بات کاٹی۔ گول دائرہ کا چھوٹا سا دروازہ کھولتے ایک دوسری مگر قدرے لمبے قد کی یونیفارم میں ملبوس لڑکی میز کی دوسری جانب کھڑی ہوئی۔ اس کا بھی بیج جیسے ہی روشنیوں کے بالکل نیچے آیا تو ماہ ملکہ کا لوگو غائب ہو گیا۔ لب چباتے گل نے کندھے کے پیچھے دیکھا۔ جب یقین ہو گیا آس پاس المیرا نہیں تو سکون کا سانس خارج کیا۔ اینک درست کرتی وہ میز پر جھکی۔ ایک تو ارد گرد شور اتنا تھا کان پڑی آواز سننا دشوار تھی۔ مسئلہ میری روم میٹ ہے، کوٹ والی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو آپ اس کو ساتھ کیوں لائی ہیں؟ نئی آنے والی لڑکی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ گل جھنجھلا اٹھی۔ میں اسے ساتھ نہیں لائی، انفیکٹ میں اسے جانتی بھی نہیں۔ میں نے تو آپ کا 2 رومز والا آپشن چنا تھا کیونکہ اس کا رینٹ کم ہے۔ تانوں والی لڑکی نے گل کا جملہ مکمل کیا تو وہ خود بخود خاموش ہو گئی۔ ندامت سے گردن کھجائی۔ مجھے روم میٹ تبدیل کروانی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوبارہ سے پرزور ہوتے اس نے میز پر دونوں ہاتھ مارے۔ میم، جب آپ نے 2 رومز کا فارم فل کیا تھا تو کیا آپ نے اس پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پڑھی؟ گل جیسے نالائق اور جلد باز لوگ ہر ریسیپشن پر کام کرنے والے شخص کا بڑا خواب ہوتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات پہلے پڑھتے نہیں، بعد میں رونے آ جاتے ہیں۔ بالکل پڑھے تھے؟ وہ لڑکی لاجواب ہو گئی۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا کہ پہلی مرتبہ کوئی پڑھا لکھا یہاں آیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ماہ ملکہ آپ کو کسی بھی انجان شخص کے ساتھ پیئر اپ کر سکتی ہے اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ گل نے لب زور سے بھینچ لیے۔ جانتی ہوں، مگر کل میں نے اسے اپنا سامان چوراتے پکڑا ہے۔ میں اس کے ساتھ محفوظ نہیں ہوں۔ اپنی پھسلتی ہوئی اینک کو درست کیا۔ کوئی ثبوت؟ اس بار وہ لمبی لڑکی بولی۔ کیا مطلب ثبوت؟ آپ لوگوں کے رومز میں سیکیورٹی کیمراز ہوں گے نا؟ آپ دیکھیں اس میں۔ ثقافتی گروہ کا شور اچانک تیز ہوا۔ رقص کرتے لوگ زمین پر اچھلتے کودتے، کبھی گول گھومتے، کبھی ساتھ والے کی باہوں میں باہیں ڈالتے۔ گل نے غصہ سے وہاں دیکھا۔ معذرت، مگر ماہ ملکہ اپنے سیاحوں کی تنہائی کو اہمیت دیتا ہے۔ وی ڈیڈنٹ انویڈ ان پرائیویسی۔ ٹرمز میں یہ بھی لکھا تھا؟ لڑکی کھل کر مسکرائی۔ 2 شکے کیا پڑھ لی؟ آ کر روب جھاڑ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کل کو کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ کیا ثبوت لائیں گے؟
میز کے پار کھڑی لڑکی کو سانپ سونگھ گیا۔ گل کو جب اندازہ ہوا وہ کیا بول گئی تو فوراً ہونٹوں کو سختی سے بند کیا۔ کھانستے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ کم کرنا چاہا۔ گل جان، اپنی خون خرابے والی سوچ کو کچھ دیر کے لیے سلا دو۔ آئی ایم سوری میم، مگر کروز لائنز آپ کے سامان کے محافظ نہیں۔ آپ کو اپنے سامان کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ مگر آپ ایک چور کو یہاں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان یہاں قاتل، کرپٹ لوگ، سائیکوپیتھ، یہ سب ہوں گے۔ ہم کسی کو زندگی جینے سے روک نہیں سکتے۔ یہ کام پولیس کا ہے، ہمارا نہیں۔ اس لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا گلجان کی عقل کا معیار بھی اس جہاز میں سفر کرتے باقی لوگوں جتنا ہے، اسی لیے دماغ چلانے سے بہتر تھا وہ اپنے کی بورڈ پر انگلیاں چلا لے۔ سنہری پونی والی لڑکی ہتھیلیوں کی مدد سے میز سے دور ہوئی، مفری نگاہوں سے دونوں ورکرز کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتے لفٹ کی طرف چلی آئے۔ میز سے قدرے فاصلے پر بنی لفٹ اسی وقت نیچے آ رہی تھی۔ شیشوں کی بنی خالی گول لفٹ میں سوار ہوتے اس نے 10ویں فلور کا بٹن دبایا جب پلازو کی جیب میں موجود فون تھر تھرانے لگا۔ بے دلی سے فون نکالتے کالر آئی ڈی دیکھی، خود بخود ماتھے کے تمام بل غائب ہوئے، آنکھوں میں ایک شناسا سا خوف نمایاں ہوا۔ بے اختیار وہ تمام میسیجز یاد آئے جنہیں وہ ہفتے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ آبلا، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے آپ میری کمائی ہمارے پر نہیں، اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر پر لوٹاتی ہیں۔ فون ہاتھ میں قید ابھی بھی جل بجھ رہا تھا۔ یہ کال کل بھی آئی تھی، یہ کال ہفتہ سے آ رہی تھی، اور اگر یہ کال آئندہ نہ آئی تو اوور تھنکنگ جان اس سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی اور اپنے آدھے نیل پالش والے ناخن سے سبز ہنسا دبایا۔ جی آبلا، طرف میں دیکھا، فلور کے بعد فلور بدل رہے تھے، لوگ دور سے ننے منے دائنے دکھائی دیے۔ وہ اپنی بہن کی چیخو پکار کے لیے تیار تھی۔ کہاں ہو تم؟ ان کا انداز آج کچھ بدلا سا تھا۔ عموماً یہ سوال وہ نہایت تھانے دار انداز میں پوچھتی تھی، آج اتنی نرمی اور خوشی کہ انسان غش کھا کر مر جائے۔ گل نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا انہیں یاد نہیں کہ اتنے دنوں سے گل انہیں نظر انداز کر رہی ہے؟ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتے ترک کیا۔ اگر اپنی بہن کو بتا دیا وہ کہاں ہے تو فضول خرچی پر آدھے گھنٹے کا لیکچر ملے گا۔ جھوٹ بولنا مشکل نہیں تھا، بس اپنوں سے بولنا مشکل تھا۔ مصر میں کیوں خیریت؟ جیسے اس کی بہن کو تو پتہ ہی نہیں۔ جبراً مسکراتے اس نے آنکھیں تفشید سے چھوٹی کی، ایسے جیسے یہ تاثرات اس کی بہن اتنے دور سے بھی دیکھ لے گی۔ گل نے نرگس کے لہجے میں موجود بے تابی بھانپ لی تھی، یقیناً اس کی بہن کچھ اہم بتانے والی ہے۔ کل ایاز کے گھر والے آئیں گے، جوشیلے انداز میں کہتے وہ گل کو کوئی کم عمر لڑکی لگی۔ کیوں؟ بساختہ نکلا تو فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ فوراً اپنے خرانٹ بہن انداز میں آئی۔ نہیں، میرا مطلب، آواز آہستہ کی، کیا رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ تو ایاز نے نہیں بتایا، مگر ظاہر ہے رشتہ ہی ہوگا۔ ہے، خود سے کہا۔ بائیں آنکھ عادتاً پھڑکنے لگی۔ تم سناؤ، پتہ چلا اس بھاگی ہوئی کا؟ فون کی دوسری طرف سے بلینڈر کے چلنے کی آواز آئی۔ نرگس کی آواز قدرے دوری پر چلی گئی، شاید وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ بھاگی ہوئی؟ خود کلامی کی تمام حصے یکدم بیدار خبردار ہوئی۔ بھاگی ہوئی؟ یاسمین تقریباً چیخ کر، اس میں لفٹ کے رکنے کی آواز بھی شامل ہوئی۔ کیا ہوا ہے گل؟ نرگس کو اس کی دماغی حالت پر خدشہ ہوا۔ میں آپ کو کال کرتی ہوں۔ فون کاٹنے سے بھی پہلے اس نے لفٹ بند کی اور 5ویں فلور کا بٹن دبایا۔ دور سے آتی دو لڑکیاں جو اسے ہاتھ ہلا کر لفٹ روکنے کا کہہ رہی تھی۔ گل نے انہیں معذرت خواہ انداز میں دیکھا۔ سوری لڑکیوں، آج کوئی نیکی نہیں۔ ریسیپشن ڈیسک تک جاتے اسے یاد تھا اس نے یہ بات بھی پوچھنی ہے، مگر نہ جانے کیوں ان دو لڑکیوں پر آئے غصے نے اس کے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی۔ وہ 3 منٹ اس نے کسی جلے پیر کی بلی کی طرح ایک پاؤں سے دوسرے پر اپنا وزن منتقل کرتے گزارے تھے۔ لفٹ ابھی آدھی ہی کھلی تھی جب وہ بے وقوفوں کی طرح باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے ریسیپشن ڈیسک تک پہنچی۔ اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا، اینک ناک کی نوک پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ دانوں سے بھرے گال اور پستہ قد والی لڑکی نے بیزاری سے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ میم، ہم نے کہا نا روم نہیں، مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے، زور سے میز پر ہاتھ مارتی ایک سانس میں کہا۔ گہرے نیلے یونیفارم والی لڑکیوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ گل کی آنکھوں میں چھائی پرعزم سی سختی گہرے سانس لینے کے باوجود بھی کم نہ ہوئی۔ کیا؟ پریڈ اب ہٹ چکی تھی، وہاں اب دوبارہ بچوں کی گول ٹرین چلنے کی تیاری ہونے لگی۔ گل کوہنیوں کی مدد سے اس چوڑے لیمپ کے نیچے ہوئی۔ اگر لیمپ کی نظر سے دیکھو تو اس کے گول دائرہ میں 3 لوگ تھے، ساتھ کھڑی 2 لڑکیاں اور تکون کے تیسرے سرے پر کھڑی گل۔
میری بہن 3 ماہ پہلے ترکی سے لاپتہ ہوئی ہے. 3 ماہ پہلے وہ اسی جہاز میں آئی تھی. میرے پاس وہ ان کی گیلری میں رکھا وہ کوپن دکھایا. یہ 30% آف کا کوپن بھی ہے. یہ ہنی مون ٹرپ جو صرف فارنرز کے لیے ہے. ان لڑکیوں نے فون ہاتھ میں لیا. مجھے جاننا ہے اس نے کس تاریخ کو چیک ان اور چیک آؤٹ کیا اور کیا وہ اکیلی تھی یا نہیں. ان 2 لڑکیوں نے پہلے فون اسکرین کو دیکھا اور پھر اس لال چہرے والی لڑکی کو. اب کہ ان کے تاثرات میں ہلکی سی نرمی گھلی. یہ بیچاری تو بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہے. معذرت میم، ہم مینیجر کے کہے بغیر آپ کو یہ سب نہیں بتا سکتے. مگر میں اس کی قریبی رشتہ دار ہوں، بہن ہوں. اس کے انداز پر ایک نے دوسری کو شرمندگی سے دیکھا. مینیجر سے اجازت لے آئیں تو ہم آپ کو اپنا پیسنجر نیم ریکارڈ دکھا دیں گے. اسی وقت میز سے جڑے چھوٹے سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. دونوں لڑکیوں نے آنے والے 2 لڑکوں کو دیکھا. مگر آئی ایم سوری میم، ہمارے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے. کوٹ پر لگے بیج کو اتارتے انہوں نے دراز میں رکھ دیے. گل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے. وہ 2 لڑکیاں ہٹی اور 2 لڑکے اندر آئے. ان کے کوٹ پر بھی وہی بیج لگے تھے. گل کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو جمع ہونے لگے. منظر یکدم بھاری ہو گیا. یس میم، نئے آنے والے شخص نے پوچھا. کوٹ پر لگے ان کے وہ سکے جیسے نشان چمکے. گل نے ان کی شکل دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا. تیز تیز قدم اٹھاتی اب وہ دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی. ہتھیلی سے آنکھوں میں آئی نمی کو مسئلہ. یہاں کوئی اس کی مدد کو تیار ہی نہ تھا. لفٹ کے شیشے کھلے اور وہ شکستہ قدم سے اندر داخل ہو گئی. باہر میں جائے سب، کوئی نہیں کرے گا تو میں اپنی مدد آپ کر لوں گی. اوہ، تو یہ ہے اس کی سٹوری. مطلب فاتر اس کا ٹیچر ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے اس کو یاد کیوں نہیں کہ وہ اس کی اسٹوڈنٹ تھی. مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا، انسان کو تھوڑا بہت تو یاد رہتا ہے. لیکن مجھے بھی ایک ایسی لڑکی جو ہماری کلاس فیلو تھی، اور جب وہ کالج میں میری کلاس فیلو بنی، مطلب میں 6 کلاس میں تھی تو تب ہماری وہ کچھ دنوں کے لیے کلاس فیلو تھی. جب ہم کالج میں گئے تو تب بھی وہ ہماری کلاس فیلو بنی، لیکن مجھے وہ یاد ہی نہیں تھی. مطلب مجھے ایسے لگا کہ جو ہم نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا وہ تو میرے مائنڈ سے بالکل اسکپ ہو گیا. تو سم ٹائم شاید ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو تھوڑا امپورٹنٹ ہو تو بندے کو یاد رہ جاتا ہے. جس طرح سے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، جس طرح سے اس کی بات ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو یاد رہنا چاہیے. پھر وہ کیسے بھول گیا؟ مطلب اس میں تھوڑی سی نہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے وہ اس کا تڑکا لگا ہے. کس کا؟ وہ کیا نام ہے یار، فاتح کا. فاتح بھی ایسے ہی تالیوں کو ناپسند کرتا ہوتا ہے نا، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ بدتمیزی نہیں کرتا ہوتا. یہ تو بڑا بدتمیز ہے، بہت منہ پھٹ ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ یہ دونوں بڑی بدتمیز ہیں. ان کی لینگویج بہت بری ہے. یہ جیسے ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا وہ جب وہ کہتے کہ نیچے لگاتے ہو تم لوگ عورتوں کو، تو وہ تھوڑا مجھے وہ والی جو کنورسیشن ان کی ہوئی وہ تھوڑی سی ایسی تھی. تو اور باقی سین کیا ہوتا ہے یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اپنا پہلے روم چینج کروانے آئی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری بہن، مطلب کیا ہے تم پہلے ہی پوچھ لو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کیا؟ اور اس کے منہ پر بہت دانے. پہلے تو کوئی ذکر نہیں تھا کہ اس کے منہ پر بہت زیادہ دانے، ایک دم سے دانے. پہلے تو اس کا لگتا تھا کہ وہ وائٹ، ہاں یہ تھا کہ وہ گوری چٹی تھی گلجان، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کے فیس پر اتنے زیادہ دانے ہیں یا پمپلز ہیں. تو جس طرح سے اس نے کہا کہ چہرہ دانوں سے بھرا ہوا تھا، مطلب مجھے لگا کہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا. تو خیر، اور فاتر تو بہت ہی وہ ہے. اور سب سے بڑی بات احسان آ گیا یار. احسان کو مطلب وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ساری مصر کو ہی کروز شپ پر آنا تھا. مطلب یار بڑا بوال ہونے والا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، بہت زیادہ. میں بھی یہی چاہتی تھی کہ سارے آ جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طرح پھڈے میں پڑیں، اور پھر مطلب بہت مزہ آنے والا ہے. مطلب میں سوچ رہی ہوں، ابھی سے امیجن کر رہی ہوں کہ آگے کتنا اچھا یہ ناول ہونے والا ہے. اور ابھی بھی بہت مزے کا ہے جس طرح کی اس کی کنورسیشن. یار آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کسی ایسے بندے نے لکھا جس کا یہ 2nd یا کوئی 3rd ناول ہو. مطلب اتنی میچورٹی کسی کے اندر. اور مجھے اس میں ایسا اتنے زیادہ کریکٹرز کی جھلک نظر نہیں آ رہی. مطلب فاتح کا میں نے ایسے بولا کہ وہ تھوڑا سا اس وے سے تھا، لیکن وہ بھی بہت ہلکا سا مائنر سا مجھے اس کی وائب آئی ہے. لیکن وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ تالیوں کو ویسے ہی ناپسند کرتا تھا. اور لیکن اگر میں اس کی بات کروں تو کریکٹر کوئی بھی نہیں. دبیر کا کریکٹر اگر دیکھ لو اس جیسا کریکٹر نہیں ہے. گلجان والا کریکٹر بھی نہیں ہے. وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے آئی ہے
اور اگر اس کا کہیں تو اس جیسا کریکٹر، المیرا جیسا کریکٹر بھی نہیں ہے. مطلب اس ناول کو ہم کسی دوسرے ناول کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ کمپیئر تو بالکل نہیں کر سکتے. اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور بہت مزہ آ رہا ہے یار. تو پھر اس کا یہ ہے کہ پھر ملتے ہیں اس کی اگلی کسی ایپیسوڈ میں جلد ہی، اور ہوپفلی کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے واٹس ایپ چینل کو فالو نہیں کیا تو یار واٹس ایپ چینل کو فالو کر لو. اس کے علاوہ کیا، واٹس ایپ چینل کو آپ لوگوں کو ضرور فالو کرنا ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.